عاشقان رسول کے لیے خوشخبری فار ایسٹ کے ملک ہانگ کانگ سے، جہاں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی نے ترقی کی منازل طے کرتے ہوئے تن من سٹی کے علاقے سیونگ میں ایک اور اسلامک سینٹر بنام فیضان مکہ قائم کر دیا ہے، جس کی افتتاحی تقریب کے سلسلے میں سنت بھرے اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف شعبہ زندگی سے وابستہ افراد و کاروباری حضرات اور بزنس مینوں عاشقان رسول کی شرکت ہوئی۔ اس موقع پر رکن فار ایسٹ ریجن و ہانگ کانگ کے مختلف سطح کے ذمہ داران دعوت اسلامی بھی موجود تھے، جبکہ نگران ہانگ کانگ کابینہ نے ماہ رمضان کے فضائل کے موضوع پر سنت بھرا بیان کیا اور ماہ رمضان کی برکات بتاتے ہوئے خوب عبادات بجا لانے اور نیک اعمال کرنے کی ترغیب دلائی۔ ہانگ کانگ کے سٹی تھن مون کے علاقے سیونگ میں قائم ہونے والے اسلامک سینٹر فیضان مکہ کے حوالے سے مبلغ دعوت اسلامی نے مدنی خبروں کو بتایا۔ دعوت اسلامی کے تحت ہانگ کانگ میں ترقی کا ایک اور قدم، اور وہ ہے اسلامک سینٹر فیضان مکہ سیو ہانگ تھن مون ایریا میں، جہاں پر 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ نماز تراویح بھی ادا ہو رہی ہے اور مدرسہ مدینہ بوائز جز وقتی کا بھی آغاز ہو چکا ہے۔ الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کی ہانگ کانگ میں 10ویں برانچ ہے، جو آگے بڑھتے ہوئے انشاءاللہ امید ہے کہ ہم فیضان مدینہ بنانے میں بھی کامیاب ہوں گے۔ جبکہ اجتماع میں شریک لیگل ایڈوائزر ہانگ کانگ حاجی ساگر کشمیری نے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ہمیں ہمیشہ ان کے لیے دعا گو ہونا ہے اور ہر طرح کا تعاون ان سے کرنا ہے۔ یہ تعاون ان سے نہیں ہوگا بلکہ اسلام سے تعاون ہوگا، اور اسلام کی خدمت کرنے کا اس سے بہتر موقع اور کیا ہو سکتا ہے کہ دیار غیر میں ہم کنگ جیسے شہر میں بھی یہ علم قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، قرآن کی میسج پہنچا رہے ہیں۔ اللہ سب کو سلامت رکھے۔ جو ان میں شامل ہیں، میری خوش بختی ہے کہ آج مجھے موقع ملا یہاں آنے کا۔ میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں اور عرض کرتا ہوں سب سے، ہنگکنگ میں بسنے والے دوستوں سے بھی جو مجھے جانتے ہیں اور ہنگکنگ کے باہر جو لوگ جانتے ہیں، سب سے میں درخواست کروں گا کہ اسلام کی خدمت کرنے کے لیے آپ دعوت اسلامی سے ہر قسم کا تعاون جاری رکھیں۔ واضح رہے کہ دعوت اسلامی کے تحت ہانگ کانگ میں اس سے قبل 9 اسلامک سینٹر قائم تھے اور فیضان مکہ اسلامک سینٹر کو شامل کر کے اب یہ تعداد 10 تک پہنچ گئی ہے۔ ناظرین، آپ بھی شعبہ خدام المساجد والمدارس کے تحت قائم ہونے والی مساجد و مدارس اور جامعات المدینہ کی تعمیرات میں اپنا حصہ شامل کرتے ہوئے اجر و ثواب کمائیے۔